السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اب میں نئی بک سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں ایم ای پارٹ 2 کی جدید ادب، جو کہ پہلی بک ہے، کمپلسری ہے۔ اس کا پہلا کوشچن جو ہے وہ حضرت موہانی کے بارے میں ہے۔ حضرت موہانی کے بارے میں جب کوشچن آئے گا تو یہ پوائنٹس جو ہے وہ ہیں 12 پوائنٹس۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں وہ پوائنٹس کون سے ہیں، بعد میں ان کو ڈیفائن کریں گے۔ پیدائش اور ابتدائی زندگی، تعلیم، غزل کا نیا رنگ آہنگ، اساتذہ، فن سے اکتساب، حسرت کی شاعری کی خصوصیات، ندرت ادا، سادگی، سلاست، رمزیہ اور عشقیہ باتیں، حسن پرستی، غم و نشاط کا حسین امتزاج، حبیہ شاعری، اساسی شاعری، معرفت فلسفہ۔ حضرت موہانی پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ سید فضل حسن ان کا نام تھا اور حسرت تخلص رکھتے تھے۔ ان کی پیدائش 1875 میں قصبہ موہان میں ہوئی۔ یہ بھارتی صوبے یو پی کے ضلع اناؤ کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ حسرت کے والد کا نام سید اظہر حسین تھا۔ ان کے آباء و اجداد اعلیٰ سید محمود نشاپور سے سکونت ترک کر کے قصبہ موہان میں آ کر سکونت پذیر ہو گئے۔ حسرت کا سلسلہ نسب امام علی ابن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ تعلیم۔ حسرت کی ابتدائی تعلیم قصبہ کے مکتب سے ہوئی، جہاں آپ نے اردو، فارسی اور دنیات کی تعلیم پائی۔ 1894 میں مڈل کا امتحان اس اعزاز کے ساتھ پاس کیا کہ صوبہ بھر میں اول رہے۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے فتح پور چلے گئے اور وہاں 1899 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور بی اے کے لیے وہ علی گڑھ چلے گئے اور وہاں سے 1903 میں بی اے کی ڈگری لی۔ زمانہ طالب علمی سے ہی ان کی شاعری کا آغاز ہو گیا تھا اور یونیورسٹی میں ان کی شاعری خوب شرح تھا۔ شاعری جو تھی وہ ان کی بہت مشہور تھی۔ حسرت انگریزوں اور ان کی حکومت کے سخت خلاف تھے اور ان پر تند و تیز تنقید کرتے اور برٹش راج کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے۔ چنانچہ دوران تعلیم 3 بار انہیں کالج سے نکالا گیا۔ بی اے کرنے کے بعد انہوں نے اردو معلیٰ کا جو رسالہ تھا، سیاسی رسالہ نکالا۔ یہ رسالہ 1903 کو جاری ہوا تھا اور 1908 تک نکلتا رہا۔ 1908 میں اردو معلیٰ کے ایک مضمون مصر میں انگریزی کی پالیسی شائع ہوا۔ اس مضمون کے سلسلے میں حسرت پر ایک مقدمہ چلا اور انہیں 2 سال کی قید ہو گئی، اور 1910 میں قید سے رہائی پا کر جب حسرت باہر آئے تو یہ رسالہ پھر سے جاری کیا، مگر کسی مجبوری کی وجہ سے ان کو یہ بند کرنا پڑا۔ تیسری بار یہ رسالہ 1925 میں جاری ہوا اور 1929 تک نکلتا رہا۔ جیل میں حسرت کے ساتھ انتہائی سختیاں کی جاتی تھیں۔ انہیں قید تنہائی دیا جاتا تھا اور من بھر جو گندم تھی وہ ان سے پسوائی جاتی تھی، مگر انہوں نے صبر، تحمل اور وقار کے ساتھ یہ مشکل وقت گزارا۔ غزل کا نیا رنگ۔ حضرت موہانی 20ویں صدی کے ایک اہم غزل گو شاعر ہیں۔ حضرت موہانی نے غزل کو اس وقت نام اس کا روشن کیا جب اردو میں نظم نگاری کی طرف رجحان عام تھا۔ جب نظم کے مشاعرے ہو رہے تھے تو اس وقت ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ جو غزل ہے نا اس پہ کاری ضرب لگائی جا رہی ہے اور اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس دور میں حسرت نے نہ صرف غزل کا وجود برقرار رکھا بلکہ رنگ و آہنگ میں ایک نیا رنگ و آہنگ غزل میں نکالا، اور اس دور میں غزل بے جان، بے حال اور کمزور ہو چکی تھی۔ غزل کے بے جان اور کمزور بدن میں حسرت نے خون زندگی دوڑایا اور اس کا رنگ روپ نکھر آیا۔ بقول علامہ سلمان ندوی، غزل گو لکھنؤ کے تصنع اور غالب کی مشکل گوئی کے کوچے سے سادگی، آسان گوئی اور حقیقت کی نئی منزل تک پھیلانا شاعری میں حسرت کا تجدیدی کارنامہ ہے۔ حضرت موہانی کی شاعری میں لکھنؤ کی زبان اور شاعرائے دلی کی تخیل کا بہترین امتزاج ملتا ہے، اس لیے وہ خود کہتے ہیں تجھ سے حسرت نام روشن شاعری کا ہوگا۔ وہ خود کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ اساتذہ، فن سے اکتساب۔ حسرت کے کلام میں اردو فارسی کے شعراء کے اثرات دکھتے ہیں۔ ان کی شاعری میں لکھنوی اور دلی دونوں کے انداز پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے غالب، نسیم، مومن، انشا، جرات مصحفی اور میر کے کلام سے اکتساب فن کیا۔ اکتساب کا مطلب ہے حاصل کرنا۔ وہاں وہ سعدی، حافظ اور نظیر وغیرہ کے بھی گوشہ چین ہیں۔ گوشہ چین چننے والا ہے کہ انہوں نے سب کی شاعری میں سے بہت کچھ سیکھا اور ان کو اپنی شاعری میں
کچھ نیا پن لائے اس کے حساب سے۔ وہ جن اساتذہ فن سے فیض حاصل کرتے ہیں وہ اس کا اعتراف کرنے سے نہیں چوکتے۔ حسرت کہتے ہیں طبع حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض۔ حسرت نے ذاتی احساسات، انفرادی وجدان کو بالکل نئے سانچے میں ڈھال کر نئے انداز سے بیان کیا ہے۔ بقول فراغ گورکھپوری، حسرت اردو غزل کی تاریخ میں سب سے بڑے مقلد ہیں، لیکن انہوں نے تقلید کو تخلیق بنا دیا۔ مقلد کسی کی پیروی کرنے والا، تقلید انہوں نے کسی کا پیچھا کرنے کے بجائے اس کو کیا ایک تخلیقی رنگ دیا، جیسے وہ نئے انداز میں وہ بیان کرتے ہیں۔ غالب مصحفی میر نسیم مومن، طبع حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض۔ حسرت کی شاعری کی خصوصیات۔ حسرت موہانی کی شاعری کی مجزدہ خصوصیت ندرت ادا۔ حسرت کے کلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فرسودہ مضمون اور درینہ تخیل کو ایک نئے اسلوب میں کر لیتے ہیں، اور اسی خیال کو وہ نئے نویلے اور نرالے ڈھنگ سے کرتے ہیں، اور جو قاری کے دل میں ایک خاص قسم کی لطافت پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھتے ہیں، اس نے دیکھا تھا کس نظر سے مجھے، دل میں گویا سما گئی آنکھیں۔ سادگی سلاست۔ کلام حسرت میں سادگی سلاست بے شمار مثالیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی غزل کا جمالیاتی تاثر ان کے طرز بیان، لہجہ اور انداز سے نکھر آتا ہے۔ اس وجہ سے ان کی غزل میں برجستگی، بے ساختگی، رعنائی، شوخی، خلوص اور پرکاری پیدا ہوتی ہے۔ وہ شرمائی صورت، وہ نیچی نگاہیں، وہ بھولے سے ان کا ادھر دیکھ لینا۔ بقول عطا، حسرت کا انداز بیان اتنا اچھوتا اور ولہانہ ہوتا ہے، اس میں ایسی شگفتگی، رعنائی ہے جو اپنی مثال آپ ہے، اور اسی حیثیت سے وہ مومن کے سوا سب شاعراء سے بلند اور ممتاز ہیں۔ رمزیہ اور عشقیہ باتیں ان کی شاعری میں ملتی ہیں۔ رمزیہ اور عشقیہ باتیں۔ حسرت نے شاعری کی رسم کو پاکیزہ کر دیا، جنسی آلودگی سے مکمل طور پر بچا لیا۔ بلا شبہ حسرت کے ہاں حسن پرستی کا شعر ملتا ہے، لیکن انہوں نے لب و رخسار اور افسانوں سے دامن بچاتے ہوئے اردو کو قدیم تصور عشق سے یکسر بدل کر انہوں نے گھریلو عشق کی بنیاد ڈالی، جو روزمرہ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ عاشق عشق مزاجی کو سیڑھی بنا کر عشق حقیقی کی ارتقائی منازل طے کرتا ہے۔ حسرت کا تصور عشق بڑا عظیم ہے۔ وہ محبوب کی رسوائی کے ڈر سے محبوب کا دور سے نظارہ کرنے کے قائل ہیں۔ مثلاً دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، شیوا عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے ہم کو، چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے ہم کو، اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ حسن پرستی۔ حسرت کی غزل میں حسن پرستی ایک اہم شے ہے۔ ان کا تصور حسن خیالی یا تصوراتی نہیں بلکہ حقیقی ہے۔ انہوں نے روایتی حسن کے تصور کی رگوں میں نیا خون دوڑایا، تصور حسن کو چار چاند لگائے، اور خارجی حسن کے دلدار ہیں وہ محبوب کے سراپا اور زیبی کو اپنا رنگ میں بیان کرتے ہیں۔ حسرت موہانی کی بقول عبادت بریلوی، حسن پرستی کے سلسلے میں احساس کی شدت حسرت کی تغزل کی امتیازی خصوصیت ہے۔ حسرت کی تغزل میں رنگینی، رعنائی کی خصوصیت اپنے شباب پر پہنچتی ہے۔ غم و نشاط کا حسین امتزاج۔ وہ حسرت موہانی جو ہے وہ غم و خوشی کا حسین امتزاج میں وہ لکھتے ہیں، اور غم سے افسردہ اور مایوس نہیں ہوتے بلکہ امید و نشاط کی دنیا سجا لیتے ہیں۔ یوسف حسین خان اپنی کتاب حسرت موہانی کی شاعری صفحہ 24 پر حسرت کی نشاط انگیز شاعری کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں: حسرت زندگی کے بارے میں بڑے پر امید ہے۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں: لایا ہے دل پر کتنی خرابی، اے یار تیرا حسن گلابی۔ بقول یوسف حسین خان، حسرت کی شاعری ایک بڑی خوبی ہے، اپنی محبت کی داستان مایوسی اور نامرادی پر ختم نہیں کرتے، بلکہ حسرت موہانی کی جو شاعری ہے وہ حبیہ شاعری ہے۔ ایک بے باک اور سیاسی لیڈر تھے اور آزادی تحریک کے بہادر
بیٹے تھے۔ سر سید کی عالمی تحریک نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا اور خفیہ قوم کی سیاسی بیداری کے لیے حیرت پسندانہ سرگرمیوں میں بھی مصروف تھے۔ سیاسی انتظار خالص کو انہوں نے غزل کے رنگ میں ابھارا اور کئی مرتبہ جیل میں گئے۔ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے، حب وطن مست خواب دیکھیے کب تک رہے۔ معرفت اور فلسفہ کے حوالے سے حسرت کی جو شاعری ہے وہ خوبیہ شاعری کے ساتھ ساتھ درویشانہ صفات بھی ہیں، ان میں تصوف کی چاشنی اور غزلوں میں عارفانہ رنگ بھی ملتا ہے۔ اور اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ تیرے عشق میں کیا سے کیا ہو گئے ہم، سیاگار تھے باصفا ہو گئے ہم۔ حسرت کے کلام کی خصوصیات کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کلام میں محبت، حسن و جمال اور فکر عمل کا کمال ہے، اس لیے ان کو بجا طور پر تہذیب عاشقی کا شاعر کہا جاتا ہے۔ ملتے ہیں اس ادا سے کہ گویا خفا نہیں، ملتے ہیں اس ادا سے کہ گویا خفا نہیں، کیا آپ کی نگاہ سے ہم آشنا نہیں۔